مغربی طاقتیں مستقبل کے پاکستان کو اس قانون کے ذریعے سے کس طرح دیکھنا چاہتی ہیں، وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونا جو ہے نا وہ ایک بہت برا فعل ہے، لیکن اس گناہ پر اصرار اور اس پر نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا اور اس پر بے باک ہو جانا، یہ ایسا گناہ، بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود۔ آج کل ٹرانسجنڈر کے قانون کے حوالے سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، ایک ایسا کالا قانون جس کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں ایک بے راہ روی اور مغرب کی بنیاد پر، مغربی طرز زندگی کی بنیاد پر ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کا ایک ایسا گھناؤنا قانون پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے حوالے سے آج میں تھوڑی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اصل میں یہ ٹرانسجنڈر ہوتا کیا ہے، اس حوالے سے کتنی قسمیں ہیں، کس قسم کے کون سا یعنی کہ جو قسم ہے اس پر جو قانون بنایا جا رہا ہے اس پر علماء کرام اور دینی طبقات کو تحفظات ہیں، اور اس سے کون کون سے نقصانات مستقبل میں ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتے ہیں کیا کہ جب یہ قانون پاس ہو جائے گا تو وہ نقصانات ہوں گے، ان کے نتائج بھی ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ مستقبل کا پاکستان جو ہے نا، مغربی طاقتیں مستقبل کے پاکستان کو اس قانون کے ذریعے سے کس طرح دیکھنا چاہتی ہیں، وہ مسلمانوں میں کیا کیا جو لغویات ہیں وہ لے کر آنا چاہتے ہیں اس بل کی آڑ میں، یہ سب کچھ مختصراً میں جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ ہے کہ اس کے حل کے لیے کون سی کوشش کرنی چاہیے، کیا کیا طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرانسجنڈر جو ہے نا یہ کون ہوتے ہیں۔ اب مرد یا عورت کی جنس کا تعین استقرار حمل یعنی کہ پہلے خلیے کے بننے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ماں اور باپ سے آنے والے سیکس کروموسومز ہوتے ہیں، انہی کروموسومز کی وجہ سے جنین میں مرد یا عورت کے اندرونی اور بیرونی اعضاء اور ہارمونز وغیرہ جو ہے نا وہ بنتے ہیں، اور وہ پیدائش کے وقت ہی بلوغت کے ایام میں مرد یا عورت کی صنف کا جو ہے نا وہ تعین کرتے ہیں اور اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس نظام یا ہارمونز وغیرہ میں خرابی کی وجہ سے کچھ بچوں کی جنس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ابہام کبھی پیدائش کے وقت نظر آتا ہے اور کبھی بلوغت سے پہلے جو ہے نا وہ ظاہر نہیں بھی ہوتا اور کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے نا اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایسے افراد جو پیدائشی طور پر ایسی کسی ایب نارملٹی کی وجہ سے صنفی ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہرمافروڈائٹ یا انٹرسیکس جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ ان میں ایب نارملٹی کے اعتبار سے شدتوں کا جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں فقہائے کرام نے انہی کو ہی ایسے افراد کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ غالب جنس کو جو ہے نا وہ اختیار کر سکتے ہیں، اور معاشرہ میچور ہو اور خدا پرستی ہو اور خدا خوفی رکھتا ہو تو ان کو اس حالت کے ساتھ عزت سے جینے کا حق بھی دیتا ہے۔ البتہ ان کی مختلف ضروریات کے مختلف ہارمونل یا سرجیکل طریقے موجود ہیں جو کچھ معاملات کو جو ہے نا وہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں شدید امتیاز برتا گیا ہے اور ان کو زندگی کی بنیادی حقوق تک سے بھی محروم رکھا گیا ہے، جن کو آج کل ہجڑے یا خسرے بھی کہا جاتا ہے، جبکہ فقہائے کرام نے ان کے لیے جو لفظ ہے نا وہ مخنث جو ہے نا وہ تعبیر کیا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ دوسرا ہے وہ ہوتے ہیں سس جینڈر، کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر اور جسمانی طور پر مکمل جو ہے نا مرد یا عورت پیدا ہوئے اور اپنی اسی
صنفی جو ہے نا شناخت پر راضی بھی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن میں اور آپ اور لوگوں کی اکثریت ہے کہ جو اپنے مرد ہیں تو مرد ہی رہتے ہیں، اور عورت ہیں تو وہ عورتوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے، جو اصل ہے، وہ ہے ٹرانسجنڈر۔ اب یہ ٹرانسجنڈر ایسے افراد ہیں جو پیدائشی طور پر جسمانی اور ہارمونز کے اعتبار سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا تو ہوئے ہیں، مگر بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی یا معاشرتی دباؤ یا ٹرینڈ یا ذاتی پسند یا ناپسندیدگی کی بنیاد پر جو ہے نا اپنی جنس سے جو ہے نا وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ اس ناخوشی کو وہ جینڈر ڈائسفوریا بھی کہتے ہیں۔ یہ افراد اپنی مرضی سے اپنی جو ہے نا صنف کا تعین کرتے ہیں، مرد ہوں تو عورت بن جاتے ہیں اور عورت ہوں تو وہ مرد بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد یا عورت دونوں ہی فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے، یہ خود کو نان بائنری بھی کہتے ہیں۔ ایسے افراد کی رائے ظاہر ہے کہ وقت، حالات اور نظریات کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہے۔ یہ افراد کبھی صرف مخالف صنف کا حلیہ اور افعال اختیار کرتے ہیں، اور کبھی سرجری یا ہارمونز کے ذریعے اپنے اندرونی اور بیرونی اعضاء جو ہے نا وہ تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ اس بل کا سب سے بڑا مسئلہ بھی انہی سے متعلق ہے کہ اس نے تمام تعریفات کو ٹرانسجنڈر کی تعریف میں یکجا کر دیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ٹرانسجنڈر کی تعریف بیان کی۔ حالانکہ حقیقی ٹرانسجنڈر کی تعریف جو میں نے تیسری تعریف بیان کی ہے کہ وہ اصل میں مرد ہیں یا عورت ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نہ اس پر خوش نہیں ہیں اور اپنی جنس جو ہے نا تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مرد ہیں تو عورت بننا چاہتے ہیں، اگر عورت ہوتا ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے۔ تو اب میں نے جو تعریف آپ کے سامنے رکھ دی، اس کے علاوہ سب جو ہے نا وہ غلط تعریفات ہیں، ٹھیک ہے۔ سب غلط تعریف مطلب کہ وہ ٹرانسجنڈر کے زمرے میں نہیں آتے، وہ سس جنڈر ہے، انٹرسیکس ہے، وہ ٹرانسجنڈر میں نہیں آتے۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہی اصل بحث ہے جو آپ کے سامنے رکھنے کا پروگرام ہے کہ انٹرسیکس اور سس جنڈرز والے کیسے ٹرانسجنڈر کی تعریف میں آ رہے ہیں، اور کیسے قانون جو ہے نا بنایا جا رہا ہے کہ ان کو انہی کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو ان کے آخری دن تھے، تو خواجہ سرا کے حقوق کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے ایک بل پیش کیا، اور اس بل میں مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور تمام لبرل پارٹیاں جو ہے نا انہوں نے اپنے سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر اس بل کی حمایت کی، اور یوں یہ بل ایکٹ یعنی کہ قانون کی حیثیت بھی اختیار کر گیا۔ بل پیش کرنے والوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا سہارا لے کر ایسی چالاکی اور عیاری سے اس قانون کا مسودہ تیار کیا کہ اس میں ہم جنس پرستوں کے لیے قانونی تحفظ کا جو ہے نا ایک شاندار چور دروازہ جو ہے نا وہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح ہم جنس پرستی کو باقاعدہ جو ہے نا قانونی تحفظ بھی اس کی آڑ میں فراہم ہو گیا۔ اب وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ٹرانسجنڈر کا اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے۔ تو سب سے بڑی خرابی جو ہے نا وہ اس بل میں یہ ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ اس کی وضاحت کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی صنفی خرابی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ ہے اور اولاد بھی ہے اس کی، مگر اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک عورت کی طرح پہچانا جائے۔ اب مرد کہتا ہے کہ بھی مجھے اور اپنی جنس میں عورت پسند ہے، تو وہ بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ یا سرٹیفکیٹ کے اس ایکٹ کی شق نمبر 3 اور سب شق جو ہے نا 2 ہے، اس کے تحت نہ صرف نادرہ بلکہ کسی بھی حکومتی ادارے میں خود کو بحیثیت عورت جو ہے نا وہ رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اب چاہے تو ٹرانسجنڈر بھی رجسٹر کروا سکتا ہے، اور یہی حق ایک عورت کو بھی حاصل دے دیا کہ آپ چاہیں تو اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا لیں۔ اس کے نتیجے میں وہ مرد جو حکومتی کاغذات میں اب عورت رجسٹر ہے، کسی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ جب ایک ظاہر بات ہے ایک مرد ہے، اس نے اپنے آپ کو نادرہ کارڈ میں عورت لکھوا دیا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اب دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے، حالانکہ وہ مرد ہے لیکن اس نے عورت رجسٹر کروا لیا ہے۔ عورتوں کے لیے جیسے مخصوص جگہ ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، ٹوائلٹس ہیں،
اسی طرح عورتوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے بسوں میں سوار ہوتے ہیں تو ان کے لیے سیٹیں علیحدہ ہوتی ہیں، تو وہ سب کچھ عورتوں کی فیسلٹیز استعمال کر سکتا ہے، اس پر تمام عورتوں کے قوانین لاگو ہوں گے۔ ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے، مرد رجسٹر ہو کر وہ کیا کہتے ہیں وراثت میں اپنا حصہ دگنا کروا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندانی نظام میں جو تباہی آئے گی اور بگاڑ آئے گا وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ اسی تنیز جو ہے نا وہ ہم جنس پرستی کا طوفان تو پورے معاشرے کو اس میں گھیر لے گا، کیونکہ لوگ جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد کہلوا کر دوسری لڑکی سے شادی کر لے گی، اور اسی طرح کوئی مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا کر دوسری لڑکے سے شادی کر لے گا، تو اس طرح ہم جنس پرستی کو جو ہے نا بڑا قانونی تحفظ مل جائے گا اس میں۔ اب افسوس کہ جس مظلوم صنف یعنی کہ مخنث یعنی خسروں کے لیے جو یہ قانون بنایا گیا، جن کی تعداد بہت کم ہے، ان کو اس قانون میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ جعلی مرد اور عورت قانونی طور پر اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر بنا کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ٹرانسجنڈر قوانین جو ہے نا پیدائشی خواجہ سرا یعنی انٹرسیکس افراد کے تحفظ کے لیے جو ہے نا وہ نہیں بنائے گئے، وہ تو میڈیکلی اور فزیکلی اس طرح ہیں، اور تعداد بھی ان کی انتہائی کم ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں ان کے حوالے سے وہ مسائل نہیں جو ہمارے یہاں برصغیر پاکستان و ہند میں ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ٹرانسجنڈر قوانین اختیاری طور پر اپنے صنف تبدیل کرنے والوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ صرف صنفی انتخاب تک محدود نہیں بلکہ جنسی رجحانات تک پھیلتے ہیں۔ اس لیے ٹرانسجنڈر کے ساتھ ہم جنس پرستی کو مکمل جو ہے نا وہ ایک تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک خدشہ ہے یا اس کو حقیقت کہیں کہ اب جیسے کہ سینٹر مشتاق صاحب جو ہیں جن کے تعلق جماعت اسلامی سے ہیں، انہوں نے اس پر وزیر داخلہ سے سوال پوچھا کہ 3 سالوں میں یعنی کہ 2018 سے جولائی 2018 سے جون 2021 تک جب آپ نے یہ قانون پاس کیا تو کتنے لوگوں نے اپنے جو ہے نا وہ جنس کی تبدیلی کے لیے اپلائی کیا؟ تو اس وقت جو ہے نا انکشافات جو ہے نا وہ حیران کرنے والے تھے۔ تو وزارت داخلہ سے تحریری طور پر موصول ہونے والا جواب یہ تھا کہ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے اپنی طبی میلان طبی اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنی ہی جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے جو ہے نا وہ اس کے لیے درخواست دی۔ ان میں سب سے زیادہ مرد جو ہے نا وہ 16,530 تھے، انہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا لیا۔ اس کے بعد 12,154 ایسی عورتیں ہیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا تھا مگر وہ اب مرد کہلوانا اور قانونی طور پر مرد بننا جو ہے نا وہ پسند کرتی ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے برعکس صرف 21 خواجہ سرا وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل طور پر مرد ہیں اور اب ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سرا نے خود کو عورت کہلوانے کے لیے جو ہے نا وہ درخواست دی۔ اور اس پورے طریقہ کار میں سب سے خوفناک بات جو ہے وہ کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی ضرورت نہیں، بلکہ سب سے بڑی گواہی جو ہے نا اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ جذبات و احساسات کی گواہی ہے جو حتمی فیصلہ ہے، اور اس گواہی کو جو ہے نا جو انسان کے اندر ہے اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا کہ جو آپ کا دل کرے چاہے مرد کہلواؤ یا عورت کہلوانا پسند کرتے ہوں۔ اب اس کی آڑ میں مستقبل کا ایک جو ہے نا خاکہ جو پلان ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی اطلاع بھی ہے کہ اور عرض بھی ہے کہ یہ صرف ایک ابتدا ہے اور یہ بہت آگے جائے گا قانون۔ ایک ٹرانسجنڈر عورت اصلاً مرد ہونے کی وجہ سے بچے پیدا کرنے پر قادر نہیں، اس وجہ سے وہ بچے پیدا کرنے کے لیے ایک کسی سے لیتا ہے اور سپرم جو ہے نا اپنا دیتا ہے، اس جنین کو پروان چڑھانے کے لیے کسی تیسری عورت کا یوٹرس جو ہے نا وہ ادھار لیتا ہے۔ اب اس سے آپ ایک اندازہ
لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب، ان کی ماں اور باپ کا تعین زنا سے پیدا ہونے والے بچوں سے بھی جو ہے نا وہ ایک گیا گزرا ہوگا۔ ان کا حقیقی باپ کون ہے، اصل ماں کون ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جس کا دعویٰ بہت سے کریں اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ مردوں کی شادی کے بعد بہن نسوانی خلیہ فراہم کرتی ہے اور ان کی ماں اس جنین کو اپنی کوکھ میں پالتی ہے۔ اس سے آپ اسفل السافلین کا جو ہے نا ایک اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی تو ابتدا ہے، چند نسلیں اور گزر گئیں تو پھر کیا کیا جو ہے نا وہ حرکتیں جو ہے نا وہ اس کی آڑ میں سامنے آئیں گی۔ ابھی مغربی دنیا میں حال یہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے سنگل پیرنٹ یا دونوں والدین سے محروم ہوتے ہیں۔ سوچئے اس قسم کے عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی روحانی، نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی اٹیچمنٹ کس قدر متاثر ہوگی، گویا یہ نسل انسانی کی تباہی کا ایک جو ہے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں کیا کرنے کا پروگرام ہے، پاکستان میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں یہ مذاق ہوا ہے کہ رنگین جھنڈوں کے ساتھ چالاک لوگوں نے انٹر سیکس لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا انتظام جو ہے نا وہ کروایا ہے، اور ٹرانسجنڈر لا 2018 میں تمام بڑی پارٹیوں نے عوام کو لا علمی میں رکھ کر جو ہے نا وہ پاس کروایا۔ بلکہ آپ اگر ویڈیو سنیں انسانی حقوق کی جو وزیر گزری ہیں شیری مزاری صاحب کی، تو واضح الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی ہر شخص کا اپنا حق ہونا چاہیے اور اس کے لیے کسی میڈیکل معائنہ کی شرط عائد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اور یہ اس اعتراض کے جواب میں کہہ رہی ہیں کہ حقیقی یا پیدائشی خواجہ سراؤں کے لیے قانون بنائیں اور ان کو جنس کے انتخاب کا اختیار دینے سے قبل طبی معائنے سے یہ کنفرم کر لیں کہ وہ پیدائشی طور پر مبہم صنف کے ساتھ پیدا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، تاکہ دوسرے نفس پرست اس سے فائدہ جو ہے نا وہ نہ اٹھا سکیں۔ اب حالت یہ ہے کہ مغرب میں ہر تیسرا جو بچہ ہے نا یا بچی اپنی جنس تبدیل وہ کروانا چاہتے ہیں۔ کینیڈا جو کہ اس قانون کو پاس کروانے میں سب سے آگے ہے، وہاں امریکہ اور یورپی ممالک میں سکولوں میں بچوں کی جینڈر چینج کی جو ہے نا وہ ایک پروقار تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور اگر والدین اس سے خوش نہ ہوں تو ان کو مطلع کرنا بھی ضروری خیال نہیں کیا جاتا۔ قانون، حکومت اور سارا معاشرہ ان کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ بچے تیسری، چوتھی یا پانچویں جماعت کے ننھے بچے بھی ہو سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اس خوفناک مذہبی جاریت کو روکنا ہے، اور روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس قانون میں ترامیم کی جائیں، اور اس پر ابھی بحث بھی چل رہی ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس قوانین میں ٹرانسجنڈر پر ان کی تعریف جو ہے نا دوسری تعریف، اور تیسری میں جس میں مکمل مرد و عورت کو ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا ہے وہ ختم کیا جائے، یعنی کوئی جو مکمل مرد ہے یا عورت ہے تو ان کو جو ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ کوئی مرد یا عورت اپنی جنس جو ہے نا وہ تبدیل نہ کر سکے۔ اور ٹرانسجنڈر کے لیے جنس کا تعین جو ہے نا وہ ذاتی جنسی شناخت کی بجائے جو ہے نا وہ میڈیکل بورڈ سے مربوط کیا جائے۔ اگر کسی کے اندر کوئی ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ جنس تبدیلی ہو جاتی ہے قدرتی طور پر، تو کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کہہ دے کہ میرا یہ مسائل ہو گئے ہیں تو میری جنس تبدیل کر دی جائے، نہیں، بلکہ اس کے لیے میڈیکل بورڈ بنانا چاہیے اور اس کے میڈیکل ٹیسٹ کیے جائیں اور اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ اس وجہ سے اس کی جنس تبدیل ہوئی ہے۔ تو سینٹر مشتاق احمد خان نے اس کے خلاف ایک بڑا زبردست جہاد شروع کیا ہوا ہے، اور لبرل جتنی بھی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہوگی، پیپل پارٹی ہوگی، تحریک انصاف ہوگی، وہ سب جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہو چکی ہیں۔ تو اس کے لیے علماء کرام کو، اسکالرز کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ اب یہ قانون اسلام اور آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پر ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، تو یہ قانون بھی اسلام کے خلاف ہے۔
تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر ہیں عبدالغفور حیدری صاحب، انہوں نے بھی چیئرمین سینٹ سے بات کی اس بارے میں، تو ایک بحث چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ہر کسی کو آواز اٹھانا چاہیے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، کہ اس اسلام کے خلاف متصادم قانون کو ہر سطح پر ہر کوشش کے ساتھ روکنا چاہیے۔ اب اور آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ کسی گناہ میں مبتلا ہونا جو ہے نا وہ ایک بہت برا فعل ہے، لیکن اس گناہ پر اصرار اور اس پر نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا اور اس پر بے باک ہو جانا، یہ ایسا گناہ، بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہم جنس پرستی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے جس پر سابقہ قوموں میں عذاب آ چکا ہے، لیکن اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت سے باقاعدہ قانون سازی کرنا ایک بہت بڑی جو ہے نا، اللہ معاف کرے کہ ایک اسلام کے خلاف بغاوت والی بات ہے۔ وطن عزیز پہلے بھی عذابوں میں گرا ہوا ہے، آزمائش میں ہیں ہم لوگ، اور اس صورتحال میں ہمارا، آپ کا اور پوری ملت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف عوامی سطح پر آواز اٹھائی جائے، عدالتی سطح پر بھی آواز اٹھائی جائے، مساجد میں لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، اور موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو کہ حکومت جو ہے نا اسلام کے خلاف قانون جو ہے نا جو بنا ہے اس کو واپس لے، اور علماء کرام جو ہے نا اس کے لیے ذہن سازی کریں اور اس سازش کو ہر سطح پر جو ہے نا ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔